صبح کا ناشتہ کر کے سبھی ہال میں بیٹھے تھے جبکہ ہاشم ناشتہ کر کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نازلی کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی پر پھر وہ باہر نہیں آیا۔ تبھی وہ آہستہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہ تیار کھڑا تھا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں، شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ نازلی خاموشی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں کی تیاری ہے آپ کی؟ میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں۔ وہ برش رکھ کر اپنے کف ٹھیک کرنے لگا۔ مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی کچھ دیر میں ہم سب بڑی حویلی جائیں گے۔ وہ ہاشم کو دیکھ کر بولی تو ہاشم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، میرا جانا ضروری ہے یار، مجھے اسفی سے ملنا ہے۔ تو آپ اسفی بھائی کو یہاں بلا لینا۔ نازلی چاہتی تھی کہ وہ باہر مت جائے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر وہ کیسے اسے اکیلے باہر جانے دیتی؟ بات یہ ہے مسز کہ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہ رہا، اپنا دکھ چھپانا چاہتا ہے مجھ سے، وہ پاگل آدمی۔ ہاشم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پر ہاشم، وہ نازلی نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پھر بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بولا، جانے ہاشم، میرا جانا بہت ضروری ہے، میں اسفی کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس نے مسکرا کر نرمی سے سمجھایا اور پھر پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر سپرے کرنے لگا۔ نازلی کی اتری صورت دیکھ کر وہ پرفیوم اس پر بھی سپرے کرنے لگا۔ نازلی نے ہاتھ سامنے کر کے اسے روکنا چاہا۔ بس کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، پہلے مسکراؤ تم، ہاشم نے شرارت سے کہا تو نازلی اس کی بات پر ایک دم ہنسنے لگی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ ہاشم نے مسکرا کر پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی۔ کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اچھا، آپ کب تک واپس آئیں گے یہ تو بتائیے، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پوچھنے لگی۔ آ جاؤں گا، جلد ہی آ جاؤں گا۔ اس نے تیار ہو کر ایک بار خود کو دیکھا اور اسے فریش انداز میں دیکھ کر نازلی نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور اسے ٹھیک ہوتے دیکھ کر نازلی بے انتہا خوش تھی۔ تو پھر آج ہم لوگوں کے ساتھ آپ حویلی نہیں جائیں گے نا؟ اس نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ حویلی میں قدم رکھے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جلدی واپس آؤں گا اور ہم پھر ساتھ جائیں گے، اوکے؟ اس نے نرمی سے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا تو نازلی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ ہاشم مگن سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ جو تمہاری سمندر جیسی نیلی آنکھیں ہیں، میں اکثر ان میں ڈوب سا جاتا ہوں، پھر ابھرنے کا ہوش کب رہتا ہے کہ میں تمہارے نینوں کے بھور میں یوں جکڑ سا جاتا ہوں۔ ان آنکھوں میں جب کھو جاؤں تو میں اپنے چہرے کی مصوری ہی بس نقش پاتا ہوں۔ اور ہاں، میں آتے ہوئے تمہارے لیے موبائل فون بھی لیتا آؤں گا۔ اس نے مسکرا کر نازلی کی ناک نرمی سے دبائی تھی۔ اچھا، تیسری بار؟ نازلی ہنس کر بولی تو اس نے کہا، ہاں تیسری بار۔ پہلے میرے موبائل ٹوٹتے تھے اور اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہو چکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا تھا۔ میں کیا کروں، مجھ سے موبائل سنبھالے نہیں جاتے، نازلی نے مسکراہٹ دبا کر بتایا۔ کوئی بات نہیں، موبائل تو نیا آ جائے گا، بس تم مجھے سنبھال کر رکھنا۔ وہ شوق ہو کر بولا تو نازلی ہنس کر پلکیں جھکا گئی۔ ہاشم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا، نازلی؟ جی؟ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بولا، اب میں جاؤں؟ ہاں، چلے جائیں۔ ارے تم یوں ہنس کر مجھے اپنے ساتھ باندھو گی تو پھر کیسے جاؤں گا؟ نازلی نے اسے ہنستے ہوئے اجازت دی تھی تو ہاشم نے بات کہی، تبھی نازلی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہنستی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ ہاشم نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو نازلی اس کے ساتھ چلتی باہر نکلی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اب بھی سجی تھی پر اس نے سر جھکا کر رکھا تھا۔ وہ دونوں ہال میں آئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے ام جان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ام جان، میں ذرا اسفی سے ملنے جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا جی، آپ بیمار ہیں نا؟ خان بابا نے اپنے خوب روح جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خان بابا، آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں کہ بیمار پڑھ کر گھر میں بیٹھا رہوں، اور اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر اسفی اس وقت ٹھیک نہیں، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔
اس نے آہستہ سے جواب دیا تو وہ بولے، پھر آپ اکیلے جائیں گے؟ جی خان بابا، اکیلا جاؤں گا۔ تبھی شہریار اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یار تم ڈرائیو نہیں کر سکتے نا، تو میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں گا نا۔ ہاشم جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ سب ایسے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اور پہلی بار گھر سے باہر جا رہا ہے۔ نو بڈی، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، تمہیں جب بھی واپس آنا ہو کال کر لینا، میں پھر لینے بھی آ جاؤں گا۔ چلو اب۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتے ہوئے کہا، تو پھر تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہاں؟ ہاشم نے اسے گھورا تو شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، نہیں، اب تو کبھی نہیں۔ سبھی مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں پھر سے پہلے جیسی دوستی قائم ہو گئی تھی۔ انہیں اس انداز میں دیکھ کر سبھی خوش تھے۔ اس کی بات پر ہاشم مسکرایا اور پھر دونوں نے سب کو اللہ حافظ کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے لوٹ آنے کے بعد ہی وہ لوگ بڑی حویلی کے لیے نکلنے کا سوچ رہے تھے۔ شہریار نے ہاشم کو کیفے کے سامنے اتارا جہاں اصفی اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ شہریار اسے چھوڑ کر ایک ضروری کام کے لیے چلا گیا اور اب اصفی اور ہاشم کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشم کے گھورنے پر اصفی مدھم سا مسکرایا۔ کیا ہے یار، ایسے بیوی کی طرح کیوں گھورے ہو تم؟ اصفر نے شوخی سے مسکرا کر کہا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ پلیز اصفی، میرے سامنے یہ پریٹینڈ مت کرو کہ تم خوش ہو یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاشم بالکل سنجیدہ ہو کر بولا، تم مجھے دیکھو تو صحیح، کہاں سے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی روک لگائے؟ میں بالکل فریش بیٹھا ہوں تمہارے سامنے میرے بھائی۔ اچھا، تم جھوٹ ان سے بولو جو تمہیں سمجھتے نہ ہو، اور میرے ساتھ تو یہ کھیل مت ہی کھیلو تم، سمجھے؟ ہاشم جھنجھلا کر بولا تھا۔ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اداسی کا بورڈ لگا کر گھوموں، اپنے دل کا درد ہر کسی کو دکھاؤں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم دکھی مت ہو اصفی، ہاشم نے نرمی سے سمجھایا، مگر اس کی بات پر وہ دکھ سے مسکرا کر بولا، محبت خوشی کم ہی دیتی ہے ہاشم۔ یار اصفن، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا بس۔ اوکے ریلیکس، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ آج کی بات نہیں، مجھے تو عادت ہے اس سب کی۔ تابین کو بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ ہاشم نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو نا ہاشم کے دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اسے مجھ سے محبت نہیں، یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اسفن نے آہستہ سے کہا تو ہاشم کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اپنے دوست کی راہ میں رکاوٹ ہے، بھلے ہی وہ تابین سے محبت نہیں کرتا پر تابین تو اس سے محبت کرتی ہے نا، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اسفن سے دور ہوئی۔ اس سب کی وجہ میں ہوں نا؟ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا تو اسفن فور بولا، کم آن ہاشم، یہ کیسی بچی جیسی باتیں کرے تم یار، جس کی قسمت میں جو لکھا ہے ہوتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا تھا اور اس میں سے ہم میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ حویلی جا رہے ہو تم آج؟ اسفن نے ٹاپک چینج کیا تو ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچی اور بولا، سب گھر میں ہیں، آج ہم سب جائیں گے۔ چلو اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے لیے ہاشم۔ ہاں بالکل، ایک لمبے سفر کے بعد منزل پائی ہے میں نے، اور تمہیں بھی تمہاری منزل ضرور ملے گی اسفن یار ملک، ہاشم نے سچے دل سے کہا۔ اسفن نے مسکرا کر مدھم آواز میں انشاءاللہ کہا، اچھا کافی پیو گے کہ نہیں؟ اس نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہاشم نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی پیتے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ پھر شہریار آیا تو ہاشم اسفن سے مل کر وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر اس نے نازلی کے لیے ایک موبائل لیا۔ وہ دونوں گھر پہنچے جہاں سبھی حویلی جانے کے لیے تیار تھے۔ کچھ دیر بعد ہی 3 گاڑیاں خان ویلا سے حویلی کے لیے نکل پڑی تھی۔ بڑی حویلی میں تو جیسے بہار اتر آئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ تھے اور بے انتہا خوش تھے۔ شام کا وقت تھا، وہ سبھی لان میں بیٹھے تھے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، پر ایک چہرے پر کچھ زیادہ ہی دلکش مسکراہٹ تھی، اور وہ چہرہ تھا آبی کا۔ کیونکہ سیماب لوگوں کی خان بابا سے آبی کے رشتے کے حوالے سے بات ہو چکی تھی۔ خان بابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگنا چاہتے تھے، پر سیماب نے کہا کہ وہ سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہیں ابھی ہی جواب چاہیے۔ خان بابا کو ابھی سے بھی ایک بار پوچھنا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے جان کو اس سے پوچھنے کے لیے بھیجا۔
جان اوپر آئی تو وہ آبی کا جواب جانتی تو تھی، پر پھر بھی ایک بار اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے آبی سے عہد کے رشتے کے بارے میں کہا تو آبی نے شرما کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ جان نے اس کی پیشانی چومی اور پھر نیچے جا کر سلیقے سے آبی کا جواب سب تک پہنچایا۔ بس جواب ملتے ہی آبی عہد کے نام ہوگی۔ ان کی دعائیں خیر کر دی گئی اور عہد کے لبوں پر تو مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ہاشم اور شہریار کے گلے لگا، سب ایک دوسرے کو نیا رشتہ جڑنے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ماحول کے ایک دم باہر ہونے کے گمان ہونے لگا۔ داور کو جب پتہ چلا تو وہ جھومتا ہوا اوپر لڑکیوں کو بتانے آیا تھا۔ رشتہ پکا ہونے کا سن کر لیلا، نازلی، نور خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، جبکہ آبی لبوں پر مدھم مسکراہٹ لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ داور نے مسکرا کر آبی کا سر تھپکا اور کہا، جلد ہی یہ ہماری چڑیل پرائی ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، پر آبی نے ہنس کر اسے نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور کہا، فکر مت کرو، تم اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر جانے والی نہیں میرے جن بھائی۔ اچھا بس آبی، اب رونے مت لگ جانا یار، نور نے آبی سے کہا اور پھر داور کو دیکھا۔ تم نہ چلو ہمارے ساتھ نیچے مٹھائی لے کر جاتے ہیں، اس نے داور سے کہا جو منہ بناتا نور اور ناظری کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ پھر انہوں نے سب کا منہ میٹھا کروایا اور کافی دیر تک سب وہیں رہے۔ سیماب لوگ جانے کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوئے تو داور اوپر لیلا کو بلانے چلا آیا۔ لیلا نے جاتے ہوئے آبی کے کان میں سرگوشی کی، ذرا ریلنگ کے پاس آ کر ایک بار بھائی کو اپنی صورت دکھا دے۔ اس کی بات پر آبی کے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ داور کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے پہنچ کر داور نے دلکش انداز میں کہا، اوکے لیلا، پھر ملیں گے۔ کیا مطلب؟ کبھی نہیں۔ لیلا منہ بنا کر پلٹ کر وہاں سے چلی گئی تو داور بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، اف کتنا نخرہ کرتی ہے یہ لڑکی یار۔ دوسری طرف آبی بھی اٹھ کر ریلنگ تک چلی آئی تھی۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا تو سبھی ہال میں کھڑے تھے۔ تبھی لیلا کے کہنے پر عہد نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ آبی کو دیکھتی آنکھوں میں روشنی ہی روشنی تھی۔ آبی کے گال بھی گلابے ہوئے۔ ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ وہاں سے پیچھے ہوگی۔ آنکھوں میں عہد کا مسکراتا چہرہ بس گیا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو نازلی خان بابا کے ساتھ ہال میں بیٹھ گئی۔ وہ ان کے ساتھ کسی بک کو ڈسکس کر رہی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر ہاشم اور جان بیٹھے تھے۔ جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تبھی جان نے مسکرا کر ہاشم سے کہا، دیکھا تم نے، سسر اور بہو کی آپس میں خوب دوستی ہے۔ ان کی بات پر ہاشم بھی مسکرانے لگا۔ وہ بھی کب سے یہی دیکھ رہا تھا۔ خان بابا مسکرا کر نازلی کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ واقعی جان، دوستی تو بہت گہری ہے ان دونوں کی۔ اسے ماں کا ہاتھ محبت سے تھاما تو وہ مسکرانے لگی۔ ہاشم بھی خان بابا اور نازلی کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ اس نے نازلی کو وہ سب کچھ دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھی تھا۔ اسے تو ڈبل رشتے مل گئے تھے۔ بہت سے محبت کرنے والے اب اس کے آس پاس تھے۔ وہیں سے باہر لان کی طرف آئے تو شہریار نے بھی وہاں ماہنور کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جبکہ ماہنور آج خوش تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ کیوں روکا ہے مجھے شہریار؟ جانے تھے نا؟ رکو تو ذرا، کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ شہریار نے دوسرا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا گلاب تھا۔ کیا یہ میرے لیے؟ ماہنور نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے محترمہ۔ شہریار نے مسکرا کر ماہنور کو دیکھا تو ماہنور نے وہ گلاب تھام لیا۔ واہ، بہت پیارا ہے یہ، نور نے محبت سے کہا۔ ہاں، پر میرے گلاب سے تھوڑا کم ہی پیارا ہے۔ شہریار نے محبت سے ماہنور کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ماہنور بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماہنور کا دل تو محبت سے بھر گیا۔ اس نے ایک دم چونک کر پلکیں جھکا لی۔ اندر چلیں سب کے پاس؟ نور نے مسکرا کر کہا تو شہریار بھی بولا، ہاں بالکل چلو۔ وہ اسے لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ دونوں بھی باقی سب کے ساتھ محفل میں شامل ہو گئے۔ حمدلہ افندی کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ کل سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ تابین انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے دکھ پر، اپنے کئی سال کے ضائع ہونے پر وہ کل سے آنسو بہا رہی تھی۔ زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور انہوں نے نفرت کے علاوہ کچھ نہ پایا اور نہ کسی کو نفرت کے علاوہ کچھ دیا تھا۔ وہ کسی کو کیا الزام دیتی کہ وہ اپنی ہی جلائی آگ میں آج جل رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور حسن افندی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے لائٹ آن کی۔ حمدلہ افندی نے خاموشی سے انہیں دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ چلتے ان کے سامنے آ کر بیٹھے۔ آپ بھی میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں نا؟ نہیں، میں صرف
اتنا کہنے آیا ہوں امتل بیگم کہ تم نے ساری زندگی نفرت کرنے میں گزار دی، پر کیا حاصل ہوا تمہیں؟ ہاں، نفرت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، اتنی نفرت کر لی، اب ذرا محبت کر کے بھی تو دیکھ لو، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ میں کل نازلی کی طرف جا رہا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر سکوں، اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں۔ وہ مدھم سی آواز میں بولے تو امتل افندی نے پوچھا، اور میری تابین، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، وہ پاک ذات ہے نا اوپر، وہ جو تابین کے لیے کریں گے وہ بہترین ہوگا، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں انشاءاللہ میری تابین کے ساتھ بھی سب اچھا ہوگا۔ امتل افندی نے امید کے ساتھ کہا، اوکے، پھر میں کل شام کو گاؤں جاؤں گا، کیا تم جانا پسند کرو گی نازلی کی ماں بن کر میرے ساتھ؟ وہ آہستہ سے بول کر امتل افندی کو دیکھنے لگے، پر وہ بالکل خاموش تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ بولی تو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ امتل افندی نے انہیں پکارا، حسن۔ وہ رکے اور پلٹ کر دیکھنے لگے تو امتل افندی نے کہا، میں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی تو حسن افندی نے کچھ پلوں نے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ تابین کی باتوں نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا، وہ کل سے سوچ رہی تھی اور تابین کی باتیں انہیں ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ شاید نازلی سے اتنی محبت نہ کر سکی، پر اب وہ اس کا دل نہیں دکھائیں گی، اس سے نفرت نہیں کریں گی، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاشم دیر سے سو کر اٹھا، نیچے آ کر اس نے ناشتہ کیا اور پھر شہریار کے ساتھ ہال میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ زمینوں کے کاغذات بابا صاحب کو بھیج دیے گئے ہیں۔ خان بابا نے ایسا کر کے دشمنی کے اس قصے کو ہی ختم کر ڈالا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب دوسری طرف بھی ان زمینوں کی ضرورت نہیں رہی۔ خان بابا اپنے دونوں بیٹوں کو کھو چکے تھے، ایک موت کی نیند سو گیا تھا اور دوسرے کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہاشم نے شہریار کی باتوں پر ایک لمبی سانس بھری، آخر سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا تھا۔ اس نے باتوں کے دوران کئی بار ارد گرد نگاہ دوڑائی، پر نازلی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس کے ساتھ نور اور آبی بھی غائب تھی۔ اس نے رات سے نازلی کو نہیں دیکھا تھا، رات اسے میڈیسن دے کر آبی کے کمرے میں چلی گئی اور پھر وہ اس کے انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا، مگر وہ لوٹی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہریار کسی کام کے لیے اٹھ کر باہر چلا گیا تو ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھا، تبھی اس نے دیکھا کہ داور گنگناتا ہوا اپنے خیالوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ داور! اس کی پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف بڑھا۔ جی لالا، خیریت ہے نا؟ ہاں، یہ بتاؤ کہ یہ لڑکیاں کہاں ہیں آج؟ لالا سیدھا پوچھنا کہ نازلی بھابھی کہاں ہے؟ داور نے شرارت سے کہا۔ ہاں تو بتاؤ کہاں ہے وہ؟ داور تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور بولا، لالا پتہ ہے آپ کو، وہ تینوں کوئی کھچڑی پکا رہی ہیں، وہ لوگ کب سے آبی کے کمرے میں بند ہے اور مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، داور نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ لالا کچھ تو ہوگی نا، تبھی تو کمرہ بند ہے ان کا، داور نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا، ویسے داور آج کل تو مجھے تمہاری حرکتیں بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاشم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا تو داور ہڑبڑا گیا۔ اف اللہ لالا، میں نے ایسی کون سی حرکتیں کر دی جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ جو تم ہر وقت گانے گنگناتے رہتے ہو اور… ہاشم نے یہ کہہ کر رکا۔ اور کیا لالا؟ داور نے سانس روک کر جلدی سے پوچھا۔ اور یہ کہ تمہاری آنکھوں کا راز پا لیا ہے میں نے داور خان۔ ہاشم مسکرا کر تھوڑا سا اس کے قریب جھکا۔ تم بھی محبت کے حصار میں جکڑے گئے ہو نا؟ ہاشم نے یقین سے کہا تو اس کی بات پر داور کا منہ کھل گیا۔ لالا آپ تو لو گر نکلے یار، آپ کو معلوم ہو گیا کیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر ہاشم نے کہہ لگایا اور کہا، ہاں بالکل، محبت اپنا وجود ظاہر کر ہی دیتی ہے۔ محبت کرو لالا کی جان، پر اسے نبھانے کا فن بھی سیکھنا، ورنہ محبت نہیں رہے گی، اس نے نرمی سے کہا تو داور نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاشم آگے بڑھتے ہوئے رکا اور پھر بولا، اور لیلا کو زیادہ پریشان مت کیا کرو، لڑکیوں کو محبت اور نرمی سے ہینڈل کرتے ہیں۔ پر لالا وہ تو بہت نخرے کرتی ہے۔ ہاں تو محبت کی ہے تو نخرے بھی اٹھانے سیکھو مسٹر۔ لالا وہ تو مجھ سے بالکل بات بھی نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ اس کا چہرہ اتر چکا تھا۔ بس صبر کرو، محبت کرنے لگی کہ تو پھر صرف تم سے ہی باتیں کرے گی، یاد رکھنا۔
ہاشم نے اس کے بال بگاڑ کر نرمی سے کہا تو داور ایک دم ہنسا۔ محبت تو وہ مجھ سے جلد ہی کرنے لگے گی، مجھے یقین ہے۔ واہ، اتنا یقین ہے خود پر؟ ہاں بالکل لالا، آپ کو بھائی جو ہوں۔ داور آنکھ مار کر ہنسا تو ہاشم نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر داور خان بابا کے بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف بھاگا اور ہاشم وہاں سے آبی کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ دیکھے کہ آخر یہ تینوں مل کر کیا رہی ہیں۔ ابھی وہ کمرے سے کچھ فاصلے پر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آبی اور نور آگے بڑھی پر ہاشم کو سامنے دیکھ کر ایک دم کمرے کی دہلیز پر رک گئی۔ پھر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے۔ ہاشم نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اور نازلی کہاں ہے؟ وہ اسے تو ہم نے بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ ہاشم کا دل دھڑکا تو آبی نے مسکراہٹ دبائی اور کہا، اوپر کمرے میں لالا، اور کہاں؟ یہ تم دونوں اتنا عجیب بہیو کیوں کرے ہو؟ کیا بات ہے بتاؤ مجھے۔ وہ لالا نازلی، نور ڈرامائی انداز میں رکی۔ ہاشم ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کیا ہوا نازلی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں لالا، وہ ٹھیک نہیں، آپ جا کر دیکھیں ذرا۔ نور نے یہ کہہ کر سر جھکایا اور اگلے ہی پل ہاشم تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ نور اور آبی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی۔ یار دیکھنا کہیں لالا ہمارے جھوٹ پر غصہ نہ ہو جائے۔ ارے نہیں ہوتے، ابھی انہیں جو سرپرائز ملے گا نا اس کے بعد ان کا دل ہمیشہ کے لیے گارڈن ہو جائے گا۔ نور نے مزے سے جواب دیا، پھر وہ سر جوڑے باتیں کرتی مسکراتی ہال میں آ کر صوفے پر بیٹھی۔ نازلی کمرے میں آئی پر آگے نہ بڑھی اور دروازے والے دیوار کے ساتھ ایک طرف ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے آبی اور نور نے اسے اوپر بھیجا تھا، نیچے کمرے میں ان دونوں نے اسے اچھے سے تیار کیا تھا۔ آج اس نے وہی وائٹ ڈریس پہنا تھا جو ہاشم نے اسے گفٹ کیا تھا۔ آبی نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا، نور نے اس کے بالوں پر برش کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے وائٹ ننھے سے ایئر رنگز پہنا دیے گئے تھے اور بائیں ہاتھ میں سفید چوڑیاں بھی پہنائی۔ نازلی تو نروس سے بیٹھی تھی، وہ اس تیاری سے ڈر گئی تھی۔ پہلے بھی تو ایک بار تیار ہوئی تھی اور پھر کیا ہوا تھا؟ ان تمام لمحات کو سوچ کر اس کا دل ڈرنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں خوشی کے ساتھ دکھ بھی آتا ہے، اور آج پھر خوشی کے لمحے آنے والے تھے اور وہ ان کے ساتھ آتے ہوئے دکھ بھرے لمحوں سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں پہلے کی طرح پھر سے اس کی خوشی غم میں نہ بدل جائے۔ وہ آبی اور نور کے ساتھ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ نور اور آبی نے اسے تیار کر کے اوپر جانے کا کہا۔ ان کے کہنے پر وہ اوپر آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں ہاشم کو وہ دونوں بھیجنے والی تھی۔ اس سوچ پر ہی نازلی کا دل تو دھڑک اٹھا۔ وہ نروس سی ہو کر وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی سوچوں میں گم اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے آگے بڑھا۔ وہ انجان تھا کہ اس کے پیچھے ہی نازلی کھڑی تھی۔ نور کی بات پر اس کے حواس منتشر ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے پیچھے نازلی کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکا۔ نازلی نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سے دیکھا۔ نہ جانے ہاشم کو کیا ہو گیا تھا۔ ہاشم نے کمرے میں سے نہ پا کر پریشانی سے پکارا، نازلی کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں ہاشم، نازلی نے مدھم آواز میں کہا تو ہاشم ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور نے کہا کہ تم ٹھیک نہیں۔ وہ پلٹ کر تیزی سے بولا، پر جیسے ہی نازلی کے سراپے پر اس کی نظریں پڑی تو وہ تھم سا گیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں وہاں سے لوٹ کر آنا بھول گئی۔ وہ جو دیکھ رہا تھا اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی محبت کی تصویر بن کر، خاموش نظروں سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آج تو اس کا سارا وجود اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ میرا عقیدہ، میری عقیدت، میری چاہت، میری محبت، جو لفظ دیکھو تو ہزار ہیں اور اگر سمیٹ دوں تو صرف تم۔ اس کی یوں دیکھنے پر نازلی کے گال بھی دہک اٹھے۔ وہ مزید ان سیاہ آنکھوں والے شہزادے کو دیکھ نہ سکی اور اپنی نظریں جھکا گئی۔ نازلی؟ ہاشم کی بھاری آواز پر نازلی کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ آج نظریں مت چراؤ، ایک عرصے کے بعد تو یہ وقت آیا ہے یار، وہ محبت سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نازلی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ہاشم نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی اور پھر دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاشم نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے میرے عشق کی انتہا ہو تم نازلی ہاشم خان۔ اس کی بات پر نازلی کی نیلی آنکھوں میں روشنی سے بھر گئی تھی۔ نازلی کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج تم نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا ہے،
میری محبت کا جواب محبت سے دے کر، اور میں اس لمحے کو اپنے دل اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا نہیں پاؤں گا. یہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گا. یہ لمحے تو میرے لیے آب حیات ہے. ان لمحوں میں ہماری محبت ہے، ہماری محبت کا پہلا موسم، پہلا احساس جو ہم دونوں محسوس کر رہے ہیں. وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا. پھر وہ خاموش ہوا تو کچھ پل ان کے بیچ خاموشی ٹھہر گئی، پر اس خاموشی میں وہ دو دل گفتگو کر رہے تھے. اسے گڑیا کی طرح یوں کھڑے دیکھ کر ہاشم کی آنکھیں مسکرائی تھی. نشیلی آنکھیں، دھیما لہجہ اور حسن تو قیامت. فنا ہو جائیں گے واللہ ہم تجھے دیکھتے دیکھتے. ہاشم نے گھمبیر آواز میں یہ شعر پڑھا تو نازلی مسکرانے لگی. کیا محبت نے آپ کو شاعر بھی بنا دیا ہے؟ ارے کیا بتاؤں، شاعر، دیوانہ، غلام، پاگل، کیا کچھ نہیں بنایا تمہاری اس محبت نے مجھے. ہاشم اس کے بال ٹھیک کر کے پیچھے کی طرف بولا تھا. اور ہیرو بھی تو بنائے ہیں آپ کو. نازلی شرارت سے اسے دیکھنے لگی تو ہاشم نے پوچھا. کیا مطلب؟ کیا میں پہلے ولن تھا؟ ہاں، شروع میں تو آپ میری نظروں میں آپ ولن ہی تو تھے. اچھا، اور اب بھی آپ ولن ہیں؟ نازلی کی آنکھوں میں شوخی چمکی تھی. نہ کرو یار مسز، کیوں اپنے بیچارے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ اتنا اچھا تو ہوں میں. ہاشم نے افسوس سے اسے کہہ کر اپنی معصوم سی صورت بنائی. اچھا سنو. جی سنائے نا. نازلی مسکرا کر بولی. آج ان کی بات الٹ ہوئی تھی. آج وہ سنا رہا تھا اور وہ سن رہی تھی. ذرا آج محبت کے اظہار کی خوشی میں مبارکباد تو دو مجھے. ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر باہیں پھیلائی. نازلی کے گالوں پر شفق کی لالی پھیلنے لگی. وہ سائڈ سے ہو کر باہر کی طرف بھاگتے ہوئے بولی. جی بالکل نہیں. کیا یار نازلی، یہ فیر نہیں ہے. نہ اظہار کیا اور نہ مبارکباد دے رہی ہو. جاؤ پھر، میں نے اب تم سے نہیں بولنا. وہ ناراض سا ہو کر سینے پر بازو باندھ کر دروازے کے پاس کھڑی اس کانچ جیسی لڑکی کو دیکھنے لگا تو نازلی کو دیکھتی اس کی سیاہ آنکھوں میں خفگی تھی. اس کی بات پر نازلی رکی اور پھر پلٹ کر اس کی طرف پڑی. اس کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے. اشارہ تھا کہ اس کے اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھ رکھے تو ہاشم نے کچھ پل اس کے پھیلے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ اس کے نازک سے ہاتھوں پر رکھ دیے جنہیں تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. آپ میرے عشق کی انتہا ہیں ہاشم خان. ہاشم کی کئی بات اس کے لبوں سے ادا ہوئی. اس نے بڑے پیارے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. ہاشم کا دل تو پاگل ہونے لگا. نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ہاتھ پیچھے کرتی وہ پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگی. دروازے پر پہنچ کر پلٹ کر اسے بولی. اب آپ یوں بت بن کر مت رہیں مسٹر خان. نیچے آئے، خان بابا آ چکے ہوں گے. یہ کہہ کر وہ اگلے ہی پل مسکرا کر چلی گئی. اور ہاشم، وہ تو کچھ پل وہیں بت بنا کھڑا رہا اور پھر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھنے لگی. اس کی سیاہ آنکھوں میں آج محبت اور خوشی کی چمک تھی. واقعی اس عشق میں فنا ہو جاؤ گے تم ہاشم خان. وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہنسا تھا. آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اسے اس کی محبت کا جواب مل چکا تھا. وہ شہزادی اس کے عشق میں ڈوب گئی تھی اور وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ. وہ ہاشم خان کے رگ رگ میں لہو بن کر دوڑتی تھی. اپنی سوچوں سے نکل کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر کی طرف بڑھ چکا تھا. اس شام حسن اور امطر افندی اس وقت ہال میں بیٹھے تھے. نازلی کی بابا سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امطر افندی بھی ان کے ساتھ آئیں گی. جب اسے گلے لگا کر ملی تو نازلی تو خوشی کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تھی. یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ بڑے سب باتوں میں لگے تھے. وہ نازلی اور ہاشم کی شادی کی تاریخ رکھ رہے تھے. نازلی نے ہاشم کو دیکھا جو سنجیدہ سا ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا. حسن افندی کے کہنے پر وہ نازلی کو لینے آئی تھی. ہاشم کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ بے چین نظر آنے لگا. اس نے نازلی کو دیکھا تو نازلی جھٹ سے نظریں جھکا گئی. آج سے ٹھیک 5 دن بعد ان کی شادی کی ڈیٹ رکھی گئی تھی. وہ شادی کو مزید لیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. خان بابو کو جلد سے جلد اپنی بہو اس گھر میں چاہیے تھی. ہنستی مسکراتی ہوئی. نازلی کے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ہاشم اس وقت بہت سنجیدہ لگ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں سب نے مل کر ڈنر کیا تو تمام وقت نازلی کی نظریں ہاشم پر رہی. نازلی نے ساتھ کرسی پر بیٹھی نور کو دیکھا. لگتا ہے ہاشم ناراض ہے آج مجھ سے. کیوں؟ مجھے تو نہیں لگتا. لالا خود چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر سے پوری شان سے رخصت ہو کر یہاں آؤ. ہاں پر وہ اتنے خاموش کیوں ہیں یار؟ اسے ہاشم کی فکر کھائی جا رہی تھی. اب خاموش تو ہوں گے نا. تم سے جدائی جو برداشت کرنی پڑے گی ان کو. نور نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو نازلی نے مسکرا کر اس سنجیدہ شہزادے کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا. کھانا کھا کر وہ لوگ ہال میں بیٹھے.
ماحول بہت خوشگوار تھا۔ آج امدل افندی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ برسوں بعد نفرت کی میل دھلی تھی۔ وہ خان بابا اور جان سے بھی بہت عزت سے ملی تھی اور آج لگ رہا تھا کہ امدل افندی واقعی ایک گریسفل خاتون ہے۔ وہ وہاں جانے کی باتیں ہونے لگی تو نازلی خوش تھی، پر ساتھ ہی اداس بھی تھی کہ اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا، چاہے کچھ دن کے لیے ہی صحیح، پر ہاشم سے دور جانا ایک مشکل کام تھا، مگر ہمیشہ اس کے پاس آنے کے لیے اسے تھوڑے ہی دن اس سے جدا تو ہونا ہی تھا۔ نازلی، آپ اپنا سامان پیک کر لیں، ہم پھر جائیں گے۔ حسن افندی نے آہستہ سے کہا۔ ہاں بیٹا جی، جائیں اور سامان پیک کر لیں۔ خان بابا نے ان کی بات سن کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو نازلی مسکرا کر سر ہاں میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی اس کے ساتھ ہیلپ کرنے گئی تھی، جبکہ نور کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر ہاشم کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم سجیدہ سا اٹھ کر وہاں سے نکلا تو نور اس کا بازو تھام کر سیڑھیوں کی طرف لائی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو تم مانو؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایسے منہ کیوں پھلا رکھا ہے آپ نے؟ ہاں تو اور کیا کروں، بتاؤ مجھے۔ لالا دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ نازلی کی جدائی کا سوچ کر آپ اداس ہیں، مگر کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بابا کے گھر سے ساری رسموں کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں آئے؟ ہاں میں چاہتا تو ہوں مانو، پر 5 دن یہ تو بہت زیادہ ہے یار۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا تو ماہنور ہنسنے لگی۔ میرے پیارے سے لالا، تو آپ فون پر بات کر لیجیے گا نا اپنی بیگم سے۔ اسے محبت سے بھائی کا بازو تھام کر کہا۔ چلیں آپ جلدی سے اپنے ہینڈسم سے چہرے پر اسمائل لائیں اور میری دوست کو خوشی سے رخصت کریں تاکہ وہ بھی وہاں اداس نہ ہو۔ میری چھوٹی سی مانو آج تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ ہاشم نے محبت سے ماہنور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں اپنے لالا کی جو بہن تو ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کا بازو تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ لوگ اوپر پہنچے تو آبی کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ لالا آپ آ گئے، میں آپ ہی کو لینے آ رہی تھی۔ مجھے؟ مگر کیوں؟ وہی نا، آپ کی جو بیگم اندر بیٹھی ہیں اداس ہو رہی ہیں، ذرا مل لے جا کر ان سے۔ وہ مسکرا کر بولی اور پھر نور اور آبی نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور وہاں سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم لمبی سانس کھینچ کر آگے بڑھا۔ وہ روم میں آیا تو نازلی بیڈ پر بیٹھی تھی، وہیں ایک طرف کھلا بیگ رکھا تھا جس میں اپنے کپڑے رکھ چکی تھی۔ میڈم، سبھی لوگ انتظار کریں آپ کا اور آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ ہاشم لہجے کو خوشگوار بنا کر اس کی طرف بڑھا تو نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں میں نے سامان رکھ دیا، بس اب جا رہی تھی۔ وہ اداسی سے کہتی ہوئی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مسز، میں نے رونے سے کب منع کیا تھا آپ کو؟ وہ نازلی کے قریب آ کر بولا تو نازلی نے کہا، ہاں تو میں کب رو رہی ہوں؟ سفید جھوٹ بول رہی ہو تم۔ ہاشم نے نرمی سے مسکرا کر اس کے گال پر بہتے آنسو کو پوچھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی ہاشم۔ وہ اچانک روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تو ہاشم کا دل بھی بھاری ہونے لگا۔ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تھی اور اب اچانک وہ جا رہی تھی تو اس کا دل بھی بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ اچھا رو تو نہیں یار، ہم فون پر بات کریں گے نا، اور ہو سکا تو میں تم سے ملنے بھی آؤں گا۔ اس نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا تو نازلی پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں آپ آ سکتے مسٹر۔ وہ مدھم سے مسکرا کر بولی۔ یہ کیا، ابھی تو مجھ سے جدائی پر آنسو بہا رہی تھی اور اب یہ کہہ رہی کہ میں ملنے نہیں آ سکتا؟ یہ کیسے آپ بیان بدلتی رہتی ہو بیگم؟ اس نے ہنس کر نازلی کے آنسو صاف کی تو نازلی نے کہا، آپ جانتے ہیں نا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی نہیں مل سکتے؟ ہاں پر ہم تو میاں بیوی ہیں نا۔ ہاشم نے اسے یاد دلایا تو نازلی نے کہا، نہیں نا، شادی تو ہو رہی نا ہماری، اور اس دوران دولہا دلہن کا ملنا منع ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر فون پر بات کریں گے۔ اوکے، ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر مسکرایا۔ وہ اسے پرسکون دے کر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر ہاشم نے آگے ہاتھ بڑھ کر اس کا بیگ ہاتھ میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں نازلی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ لوگ نیچے آئے تو سبھی ان کے منتظر تھے۔ نازلی باری باری سب سے ملی، سب خوش بھی تھے اور اداس بھی۔ ان سب کی آپس میں بہت بن چکی تھی۔ جلدی سے میرے لالا کی دلہن بن کر ایک لال جوڑا پہن کر اس گھر میں واپس آ جانا، نور نے اس کے گلے لگ کر اس کے کان میں کہا تو نازلی سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ آخر میں وہ خان بابا کی سینے سے لگی۔ خیر سے جائیں بیٹا جی، اور ہم آپ کو جلد ہی لینے آئیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر دھپکا۔ ہاں انشاءاللہ دوست، نازلی نے مسکرا کر جواب دیا اور ہاشم دور کھڑا اس مسکراتی صورت کو دل میں اتار رہا تھا۔ سسر بہو کو ساتھ دے کر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جائیں اپنی نازلی کو اللہ حافظ کہہ لیں لالا،
پھر بعد میں روئیے گا مت۔ داوود نے سب کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر ہاشم کے کان میں کہا۔ ہاشم نے اسے گھورا اور پھر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ سبھی لوگ پورچ میں پہنچ چکے تھے۔ ہاشم نے نازلی کا بیگ گاڑی میں رکھا اور پھر اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ مسز ہاشم، آئی ول مس یو، اس نے مدھم سی آواز میں کہا تو نازلی محبت سے اسے دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حسن افندی خان بابا سے اجازت لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور پھر ان کی گاڑی بڑی حویلی سے باہر نکلنے لگی۔ سبھی نے لبوں پر دعائیں لیے انہیں رخصت کیا اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ہاشم نے بھی ایک لمبی سانس کھینچی، خود پر کنٹرول کیا۔ اسے تو اپنا آپ ایک دم سے خالی لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل پر آئی بہار کا موسم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہاں سے وہ لان میں چلا آیا۔ اس کا دل اداس پر نازلی کی صورت یاد کر کے اس کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ بکھری تھی۔ بس 5 دن اور پھر وہ اس کے پہلو میں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اس کی بن کر اس کے پاس آ جائے گی اور پھر کوئی انہیں جدا نہیں کرے گا۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نازلی کو حسن ولا آئے آج 3را دن تھا۔ اس دوران اس کی ہاشم سے اور باقی سب سے فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ حسن افندی بیٹی کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ امتلا افندی اسے زیادہ بات نہیں کرتی تھی پر اس کے ساتھ اس کا رویہ نارمل ہی تھا۔ نازلی سب ٹھیک ہو جانے پر بہت خوش تھی پر کہیں اداسی نے بھی گھیرا کر رکھا تھا۔ تابین کی یاد آتی تو اس کا دل اداس ہو جاتا۔ اس نے بابا سے تابین کا نمبر لیا پر وہ نمبر بند مل رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی پر وہ اپنا واٹس ایپ بھی بند کر چکی تھی۔ کل اس نے بڑی ماما کو تابین سے بات کرتے سنا۔ وہ ان سے تابین کا نمبر لینا چاہتی تھی پر جھجک کی وجہ سے ان سے کچھ کہہ نہ پائی۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور وہ اس وقت کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھ رہی تھی۔ تابین کی نہ ہونے سے گھر اس سے بہت سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ بھلے ہی اس کا تابین کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزرتا تھا پر پہلے کم از کم تابین کے گھر میں موجودگی کا احساس تو تھا۔ پر اب تو نظریں اس گھر میں اسے ڈھونڈتی اور پھر اسے نہ پا کر مایوس لوٹ آتی۔ نازلی سوچوں میں گم تھی اور اب تک جو کچھ ہوا تھا اس میں تابین کا سب سے بھاری نقصان ہوا تھا۔ اسے خود تو اتنی سختیوں کے بعد خوشی ملنے جا رہی تھی پر تابین، اس کے ہاتھ تو خالی رہ گئے تھے نا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ خوشیوں کی امید تک نہ تھی جس کا دامن تھام کر وہ اپنے دن کاٹ سکتی کہ شاید آگے بہتری ہو، شاید کچھ وقت بعد ہی صحیح اسے اس کی محبت مل جائے۔ پر اب تو اس کے پاس یہ امید بھی نہ تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنا ملک چھوڑ کر گئی تھی، جانے وہاں اس کے لمحے کیسے کٹتے ہوں گے۔ وہ مسلسل تابین کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اسے تابین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، کسی حد تک ہی صحیح، پر اس کے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر پلٹ کر بیڈ کی طرف آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے پہنچ کر اس کا رخ بڑی ماما کے کمرے کی طرف تھا۔ آج تک اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بڑی ماما کے کمرے میں جاتی، پر اب جبکہ ان کا رویہ اس کے ساتھ کچھ حد تک بہتر ہو گیا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ اس وقت ان کے کمرے میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ پل بند دروازے کو دیکھا اور پھر دل کو قابو کر کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر تو مکمل خاموشی رہی اور پھر دروازے کے اس پار سے اجازت دی گئی۔ نازلی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے دیکھا امتلا افندی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہی تھی شاید، اور اب دروازہ کھلنے پر وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ نازلی ان کے دیکھنے پر دروازے کے پاس رک گئی۔ امتلا افندی کچھ پر خاموش رہی اور پھر بولی، آ جاؤ نازلی۔ نازلی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب بولو کیا بات ہے؟ وہ بڑی ماما، مجھے آپ ہی کی یاد آ رہی ہے۔ آئی نو کہ آپ کو بھی ان کی بہت یاد آتی ہوگی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی۔ امتلا افندی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بولی، نازلی میں گزرے لمحوں کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم یہی بات کرنے آئی تو چلی جاؤ۔ I'm sorry بڑی ماما۔ کوئی اور بات کرنی ہے؟ جی وہ مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے، اور بابا جان سے ان کا نمبر لیا تھا پر وہ نمبر بند جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پر بھی نمبر بند کر چکی ہیں اور میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس نے آہستہ آواز میں سر جھکا کر کہا، اور اس کی بات پر امتلا افندی نے کچھ پل خاموشی سے اس کی اداس صورت کو دیکھا اور پھر سائیڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ یہ لو تابین کا نمبر لکھ لو۔ نازلی نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر جلدی سے موبائل اٹھایا تو امتلا افندی نے اسے نمبر بولا، وہ لکھنے لگی، نمبر ڈائل کر کے انہیں دیکھنے لگی جو موبائل رکھ رہی تھی۔ تھینک یو بڑی ماما۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ امتلا افندی نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھی، تبھی انہوں نے پکارا، نازلی بات سننا۔ ان کی پکار پر وہ سوالی انداز میں ان کی طرف مڑی۔ یہ لے لو۔
انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی تو نازلی الجھی سی آگے بڑھی اور وہ ڈبیا تھام لی. یہ تمہارے ڈائمنڈ ایئر رنگس ہیں. جس دن تم یہاں سے گئی تھی اس دن نوری نے مجھے لا کر دیے. اب انہیں سنبھال کر رکھنا. وہ نازلی کی حیران صورت دیکھ کر بولی اور پھر کتاب کھول کر نظریں اس پر جھکا دی. نازلی نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ایک بار لب شکریہ ادا کرنے کے لیے ہلے تھے پر امتلا فندی اس کی طرف متوجہ نہ تھی. نازلی انہیں مصروف دیکھ کر پلٹی اور کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی. موبائل لے کر وہ باہر لان میں آ گئی اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے تابین کا نمبر ڈائل کیا. دوسری طرف تابین جو امتلا فندی کے کہنے پر پیرس سے سیدھا فلائی کرتی 2 دن پہلے امریکہ پہنچی تھی اور 2 دن سے وہ جمال آغا کے ہاں تھی. بابا صاحب اور بی بی جان بھی وہی موجود تھے. اس وقت سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور بابا خاموشی سے ایک نقطے کو غور سے گھور رہے تھے. بی بی جان موسیٰ کو بوتل سے دودھ پلا رہی تھی. جمال آغا اپنی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا جبکہ تابین ان سب کو دیکھ رہی تھی. پچھلے 2 دنوں سے وہ یہی دیکھتی آ رہی تھی. وہ لوگ بہت بدل چکے تھے پر اب بدلنے کا کیا فائدہ تھا. اب تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سدھرنے میں دیر کر دیتے ہیں اور جب ان کی آنکھ غفلت سے بیدار ہوتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. جمال آغا اور بابا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تابین کو ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا اور تبھی موبائل کی رنگ نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا تھا. جمال آغا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو تابین نے موبائل اسکرین پر ایک ان نون نمبر دیکھا. وہ جانتی تھی کہ اس نمبر کے پیچھے اس کا کوئی اپنا ہی ہوگا. کچھ پل خاموشی سے موبائل کو دیکھتی رہی اور پھر ایک نظر جمال آغا پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تھوڑے فاصلے پر جا کر اس نے کال پک کی. ہیلو، کون؟ آپی؟ میں. نازلی کی مدھم سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. اس کا محبت بھرا لہجہ سنے جسے ایک عرصہ بیت گیا تھا. ہاں، کیسی ہو تم نازلی؟ اس سے محبت سے پوچھا جبکہ نازلی کے نام پر جمال آغا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے تھے. اس کا دائیں ہاتھ بے چینی سے حرکت کرنے لگا تھا. میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آپی اب بنا بتائے چلے گی. میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں. کیا آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں جو ایسے بنا بتائے چلی گئی؟ ارے نہیں تو نازلی، میں تم سے ناراض نہیں، بلکہ میں تو کسی سے بھی ناراض نہیں. میں بس کچھ وقت خود کو دینا چاہتی ہوں. پر آپی میں آپ کو اکیلے سب برداشت کرتے نہیں دیکھ سکتی. نازلی نے اداسی بھرے لہجے میں کہا. میں نے اب ہمیشہ اکیلے ہی رہنا ہے نازلی. تابین نے حقیقت پسندی سے جواب دیا تو وہ بولی. نہیں، آپ کو اکیلے نہیں رہنا. ہم سبھی یہاں آپ کے منتظر تھے. محبت آپ کے لیے دامن پھیلائے کھڑی ہے. آ جائیں اور تھام لیں اس محبت بھرے ہاتھ کو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. نازلی نے زمانی انداز میں کہا تو وہ بولی. پر مجھے اب محبت کی کوئی چاہ نہیں نازلی. پر آپ ہی محبت کو تو آپ کی چاہت ہے نا. وہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کو. آپ آ جائیں نا پلیز واپس. نازلی نرمی سے بولی. نازلی دیکھو. نہیں آپی پلیز. پرسوں میری مہندی ہے اور میری ایک ہی تو بہن ہے اور وہ بھی مجھ سے دور ہے. میں کیسے خوش ہو پاؤں گی جب میری بہن میرے ساتھ نہیں ہوگی. میری خوشی تو ادھوری رہ جائے گی نا. نازلی کے لہجے میں اداسی اترائی تھی. اور جو میرے دل کا خون ہوگا اس کا کیا نازلی؟ تابی نے یہ بات دل میں ہی سوچی تھی. آپی آپ پلیز آ جائیں نا. آپ کے ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑنے کے لیے میں آپ کو بلا رہی ہوں. کوئی ہے جو ہتھیلی پر دل رکھے آپ کا انتظار کر رہا ہے. نازلی نے اس کی خاموشی نوٹ کر کے دل ہی دل میں کہا. آپ آئیں گی نا؟ اس کے لہجے میں امید تھی. پر نازلی میں کیسے؟ پلیز آپی میرے لیے پلیز. نازلی نے پیار سے کہا تو تابین نے کچھ پل سوچا اور پھر ٹوٹے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا. ٹھیک ہے میں آؤں گی. اس نے نازلی کو خوشی کا پیغام دیا تھا پر اس کا دل احتجاج کر رہا تھا کہ نہ جانا وہاں آنسوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. مگر اسے نازلی کی خوشی بھی تو مکمل کرنی تھی. اسے اب واپس جانا ہی تھا. اوہ سچ میں آپی میں بہت 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 خوش ہوں اینڈ تھینک یو سو مچ. وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی اور تابین مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی. کچھ دیر وہ دونوں فون پر باتیں کرتی رہی اور پھر فون بند کر دیا. جاتے جاتے نازلی نے کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی اور تابین کو اس کے انتظار کو ختم کرنا تھا. اسے اپنی بہن کی خوشی میں شامل ہونا تھا. پھر چاہے اس کا دل جتنا بھی روتا. دل کا حال تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جس پر گزر رہی ہو ورنہ چہرے پر مسکراہٹ سے جا لو تو دنیا والوں کو سب اچھا ہی لگتا ہے. لوگ آپ کی ظاہری صورت دیکھ کر دل میں جھانک کر بھلا کون دیکھ سکتا ہے کہ اندر سے کوئی کتنا ٹوٹا ہوا ہے. تابین کو بھی اب یہی کرنا تھا.
اس نے چہرے کو سجانا تھا، اور دل کا تو اللہ ہی مالک۔ وہ موبائل کان سے ہٹا کر واپس ان کی طرف آئی تو موسیٰ رونے لگا۔ بی بی جان اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تو جمال آغا نے تابین کو دیکھا جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ ہاشم اور نازلی کی شادی ہے، پرسوں مہندی ہے، اور میں کل یہاں سے نکلوں گی۔ وہ یہ کہہ کر بابا صاحب کی طرف بڑھی، جبکہ جمال آغا سر جھکائے زمین کو گھورنے لگا۔ بابا صاحب آپ آ جائیں، کب سے ایسے ہی بیٹھے، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر بولی بھی تو بابا صاحب نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگے، اور ان کے پیچھے جمال آغا اکیلا رہ گیا تھا، اپنے پچھتاؤں کے ساتھ، اپنے بھیانک ماضی کے ساتھ جس نے اس کی زندگی سے ساری روشنیاں چھین ڈالی تھی اور اسے اندھیروں میں لا چھوڑا تھا۔